ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ قرآن جو ہے مساکین کو کھانا کھلانے کی تاکید کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں غریب ہو، آپ اس کے دروازے پہ آٹے کی بوری لے گئے، آپ اس کے گھر گوشت دینے گئے، آپ اس کے گھر اور حاجت کی چیز لینے گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں صرف لوگوں کے مادی وسائل پورے نہ کرو، اگر دروازے پہ گئے ہو، مرد داڑھی مونڈ ہے اس کو نصیحت کر کے آؤ، عورت بے پردہ ہے اس کو پردے کی تلقین کر کے آؤ، بے نمازی ہیں ان کو سمجھا کر آؤ، دین کی باتیں کر کے آؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سعى فی حاجت لاخیہ فلم ینصح فقد خان اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی مومن کے دروازے پہ جائے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اور اس کو نصیحت نہ کرے، جس نصیحت کی ضرورت ہے، بغیر نصیحت کے واپس آ جائے، آٹے کی بوری دے کر آ رہا ہے، گوشت دے کر آ رہا ہے، پیسے دے کر آ رہا ہے، اس کو نصیحت نہیں کر کے آ رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مومن خوش نہ ہو، یہ نہ سمجھے میں نیکی کر کے آ رہا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر کے آ رہا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب، نیکی کر کے آ رہے ہیں اور رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ خیانت ہے. پھر یا رسول اللہ کیا کریں؟ نیکی کر کے آئیں. داڑھی مونڈ ہے اس کو سمجھائیں، بے نمازی ہے اس کو سمجھائیں، بے پردہ ہے اس کو سمجھائیں. یہ ہے، یہ اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے. آپ لوگوں کو دیندار بنائیں، لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیں. لہٰذا بے نمازی کو اور بے دین کو نہ رسول پسند کرتے ہیں نہ آل رسول پسند کرتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و تو لہٰذا جو ہے یہ جو دوسرا گناہ تھا، یعنی غریبوں کو کھانا کھلانا ہے جو مساکین لوگ ہیں، تو یہ دین جو ہے بڑا عظیم ہے، اس کو معمولی انسان نہ سمجھے. تیسرا گناہ جو ہے وہ ہے اہل باطل کے ساتھ، گمراہ لوگوں کے ساتھ ہم نشین ہونا، ان کے ساتھ بیٹھنا. جو گمراہ بدعتی لوگ ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے جو ذکر کیا کہ یہ جو جہنم میں جلنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ہم اہل باطل، گمراہ، بدعتی اور گنہگار لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کے ہم آواز ہوتے تھے، ہم نوا ہوتے تھے، ان کو تقویت دیتے تھے. گمراہ لوگوں کو، بے دین لوگوں کو، گمراہ اور بے دین اور بدعتی لوگوں کو ان سے قرآن منع کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، ان کی تقویت کا ذریعہ نہ بنیں. اس قدر یہ گناہ ہے. قرآن جہاں پر ایک گناہ ہے بے نمازی ہونا، دوسرا گناہ ہے مساکین کو کھانا نہ کھلانا، تیسرا گناہ ہے اہل باطل، بدعات اور خرافات کرنے والوں کے کوئی تقویت کا سبب بنا، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. تو یہ گناہ ہے. اب دیکھیں یہ کون ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں یعنی اسلام کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تعلیمات قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، تعلیمات رسول، آل رسول کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. تو لہٰذا یا پھر اس طرح سے وہ محفلیں جس میں غیبت ہوتی ہے، جس میں جوا کھیلا جاتا ہے، جس میں زنا ہوتا ہے، مل کے جوان کرتے ہیں، ایسی محفلوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اہل بدعات اور خرافات کی محفلوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. آج اگر مثلا ہم بعض لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ مثلا آپ بد عقیدہ لوگ، بے دین لوگ یا نصیری لوگ، ان لوگوں سے دور رہیں، ان سے اجتناب کریں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کریں، ہم رشتہ داری بھی تو نبھانی ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے. بعض لوگ یہ جواب دیتے کہ نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا داری کے ساتھ بھی تو چلنا ہے. اکثر جواب آپ کو یہ سننے میں نظر آتا ہے اور لوگ اس بات کو عقلاً بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جواب میں ہم کس سے معلوم کرتے ہیں؟ ہم اس کا جواب وارث دین امام معصوم سے کرتے ہیں. مولا آپ بتائیں، اگر رشتہ داروں میں بد عقیدہ ہوں، نصیری ہوں، ناسبی ہوں، آل محمد کے دشمن ہوں، دونوں دشمن ہیں، نصیری بھی دشمن ہے اور ناسبی بھی دشمن ہے، تو جو آل محمد سے عداوت رکھتے ہیں وہ یہ جو نصیری اور بے دین ہے، علی اللہ اور علی رب کہتے ہیں، تو ایسی لوگ جو دین کے دشمن ہیں، بد عقیدہ ہیں، گمراہ ہیں، اہل بدعات ہیں، رشتہ دار ان کے ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے؟ آئیں اس کا جواب امام دیتے ہیں. ایک صحابی ہیں 4 اماموں کے. کتنے اماموں کے؟ 4 اماموں کے. امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام.
ان 4 اماموں کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو ہاشم جعفری، بڑے عظیم صحابی ہیں جن کی جو ہے وہ توثیق کی ہے آیت اللہ خوئی نے اور علماء کرام نے۔ تو بہرحال یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ عبد الرحمن بن یعقوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ابو ہاشم جعفری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو امام علی نقی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ ابو ہاشم جعفری جو ہمارا صحابی ہے عبد الرحمن بن یعقوب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو ہاشم کہ تمہیں میں نے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، تو اس نے کہ جب نہ رسول اللہ میں اس لیے اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ میرا رشتہ دار ہے اور رشتے میں وہ میرا سگا ماموں لگتا ہے۔ کتنا بڑا رشتہ ہے؟ رشتے میں کیا لگتا ہے؟ وہ ماموں لگتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے وہ تیرا ماموں ہے، یہ سچ ہے کہ وہ تیرا ماموں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی صفت میں جسمانیت کے ساتھ اللہ کو متصف کرتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا جو عقیدہ رکھنا چاہیے، جو اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کے اوپر عقیدہ توحید اس کا درست نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شان کے لائق نہیں ہے جس طرح سے وہ اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو ہاشم جعفری، یا تو اپنے ماموں کی صحبت کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، یہ میرا حکم ہے، یا پھر تو اس طرح کر ہم اہل بیت کی صحبت اور محفلیں چھوڑ دے۔ تو کہتا نا وہ تیرا ماموں ہے رشتے میں، ایک کام کر، یا رشتہ دار کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ یا پھر ہمیں چھوڑ۔ اللہ اکبر، امام کہہ رہے ہیں، امام، حالانکہ اسلام نے صلہ رحمی پر کتنا درس دیا ہے، لیکن جب رشتہ داروں میں بد عقیدہ اور بد عمل اس طرح کے ہوں گے، گمراہ لوگ ہوں، بے دین ہوں، امام کہہ رہے ہیں یا تو ان کی محفلوں میں بیٹھ یا پھر ہماری محفلوں میں بیٹھ۔ اور امام علیہ السلام نے اس کو خبردار کیا ابو ہاشم جعفری کو۔ تو یہ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں نے عرض کی مولا ہم عقیدہ، میں اس کا ہم عقیدہ اور ہم خیال نہیں ہوں۔ امام سے کہہ رہے ہیں مولا میں اپنے ماموں کا ہم عقیدہ اور ہم خیال نہیں ہوں، جو اس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے میرا وہ عقیدہ نہیں ہے، میں وہ باطل عقیدہ نہیں رکھتا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ کہہ رہے کہ میرے ماموں جیسا باطل غلط عقیدہ نہیں ہے، اور کہتا ہے مولا میرا اس جیسا عقیدہ نہیں ہے میرے ماموں کی طرح میں اس کے ساتھ بیٹھوں، کیا میں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ٹھہروں گا؟ میرا عقیدہ تو اس سے جدا ہے، نہ ہی میں نے اس کا عقیدہ لینا ہے، کیا میں پھر بھی گنہگار ٹھہروں گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں بڑا عظیم پیغام دے رہے امام یہاں پہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم ذرا یہ سوچو کہ وہ تو ہے بد عقیدہ، تم ہو صحیح العقیدہ، اگر چونکہ اس کے عقیدے پہ اللہ راضی نہیں ہے، اگر اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے اس کے اوپر تو تم کیا اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے؟ پھر امام خود فرماتے ہیں یقیناً تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، چونکہ اس کے اوپر عذاب آیا تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ امام نے یہ نصیحت کی، اس کے بعد ایک مثال دی۔ امام فرماتے ہیں دیکھو جب حضرت موسیٰ فرعون کے لشکر سے اپنی قوم کو لے کے دریا کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ کے اصحاب میں ایک مومن تھا جس کا باپ فرعونی تھا، فرعون کا ساتھی تھا، وہ حضرت موسیٰ کا صحابی حضرت موسیٰ کے ساتھ دریا عبور کر گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا ایک مرتبہ پھر میں اتمام حجت کرتے ہوئے اپنے باپ کو سمجھاؤں، شاید وہ نبی کے حق میں فیصلہ کر دے، نبی کو مان لے، اللہ کو مان لے، فرعونیوں کو چھوڑ دے۔ تو لہٰذا یہ حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر امام فرماتے ہیں یہ اب فرعون کے لشکر میں آ کے اپنے باپ کو سمجھانے لگا، ابھی بھی بابا وقت ہے، ہارون
اور موسیٰ نبی پر ایمان لے آؤ، ان کے رب کو مان لو۔ لیکن ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اتنی دیر میں جو ہے وہ اللہ کا عذاب آیا، اور یہ جو مومن جوان تھا اپنے باپ کو سمجھا رہا تھا، جو پانی دریا جو تھا وہ پانی ملا آپس میں، اور یہ پانی میں فرعونی جب غرق ہوئے اللہ کے عذاب میں، تو یہ بھی اس میں عذاب میں آ گیا، لپیٹ میں۔ پھر حضرت موسیٰ نے پروردگار سے سوال کیا، باری الہ میرے اس صحابی کا کیا بنا جو میرے لشکر کو چھوڑ کر ادھر گیا تھا تو وہ مومن، کافروں پر فرعونیوں پر عذاب ہے، وہ بھی بیچارہ ادھر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، موسیٰ وہ میرے جوار رحمت میں ہے، چونکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ تھا، اور جب ان پر عذاب آیا تو پھر یہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ تو لہٰذا آج انسان یہ کہے کہ میرے رشتہ دار ہیں وہ بدعقیدہ ہیں، گمراہ ہیں، ہم کیا کریں، رشتہ داریاں بھی نہیں چھوڑ سکتے، آپ ٹھیک ہے کسی حد تک ان کے ساتھ نبھائیں۔ معصوم فرماتے ہیں جو گمراہ اور بے دین لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح نہ تعلق رکھیں کہ ان کے باطل اور غلط عقائد کی تائید لازم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو متوجہ کر دیا۔ چوتھا گناہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے جو اقرار کیا، چوتھا گناہ ہے کہ قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ قیامت کے دن کو انکار، یہ کافر کیوں کرتے تھے قیامت کے دن کا؟ کافر قیامت کے دن کا انکار اس لیے کرتے تھے، یہ چاہتے تھے ہم آزادی سے زندگی گزاریں، ہمیں کوئی نہ پوچھے، ہم زنا کریں، شرابیں پئیں، جو مرضی آئے کریں۔ یہ اس لیے قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ قیامت میں کے دن جہنم میں جلنے والے یہ کہیں گے ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، یعنی یہ نظریہ رکھتے ہیں نہ سزا کا دن ہے نہ ثواب کا دن ہے، لہذا جو مرضی آئے کر لیں۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ وہ کر لیں انشاءاللہ آگے دیکھی جائے گی، تو یہ کافروں والا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ دین اور اسلام جو ہے وہ ہمیں باعمل دیکھنا چاہتا ہے، با کردار دیکھنا چاہتا ہے، بدعمل نہیں دیکھنا چاہتا۔ آیت نمبر 47 سے 56 تک ان کے صرف ترجمے اور مختصر پیغام ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، موت آ گئی، یعنی جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان سے غفلت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، پھر انسان روتا ہے، فریاد کرتا ہے میں نے کیا کیا، اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، جب یہ مر جائیں گے پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر یہ فریاد کریں گے، روئیں گے، کاش نمازیں پڑھ لیتے، کاش قرآن پہ عمل کر لیتے، کاش علماء کی بات مان لیتے، کاش دین پہ عمل کر لیتے، کاش لوگوں کے ساتھ فراڈ اور بےایمانی نہ کرتے، کاش حق اور صحیح راستے پر چلتے۔ اس وقت یہ کاش کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا، جو کرنا ہے دنیا میں کر لیں۔ تو لہٰذا آیت نمبر 48 میں اس کے بعد والی آیت میں فرمایا 48 میں، اور جو گناہ کرنے والے ہیں، گناہ اتنے بڑے ہیں، اور جو گناہ کرنے والے ہیں، تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا آیت نمبر 48 میں، یہ جو گناہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ یہ جو گناہ کون سے تھے؟ 4 گناہ۔ نمبر 1 نماز نہیں پڑھتے، نمبر 2 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نمبر 3 گمراہ لوگوں کی محفلوں میں، گناہوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، نمبر 4 قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ جب موت آ گئی تو ہر چیز واضح ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یہ بے نمازی لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ آج لوگ نمازیں چھوڑ کے کیا کہتے ہیں؟ مولا وارث ہے انشاءاللہ وہی شفاعت کروا دیں گے، وہی بخشوا دیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی بے نمازیوں کو۔ اب بتائیں کس کی مان؟ اصلاح کریں، قرآن کی روح میں اپنی اصلاح کریں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بے نمازیوں کی شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے، کیا قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے؟ ذرا بتائیں، اپنی ایمان سے بتائیں، ذرا سوچیں ہم، قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے؟
ہم کہیں نہیں نہیں وہ تو کریں گے شفا، انہوں نے شفاعت کرنی ہے، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا تو قرآن الیاذ باللہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یا پھر ہم نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں ان کی اصلاح کر لیں۔ اگر قرآن کو سچا مانتے ہیں اپنی اصلاح کریں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے والے، بے نمازی، باطل گمراہ لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کے ان کو تقویت دینے والے، اور اسی طرح سے جو نمبر 4 آخرت کا انکار کرنے والے، یہ 4 وہ گناہگار ہیں جن کو شفاعت کرنے والے آل محمد، رسول، انبیاء، ان لوگوں کی بد نصیبوں کی شفاعت نہیں کریں گے، لہذا اپنی اصلاح کریں۔ آج دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں شفاعت، مولا علی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا تلحقہ شفاعتنا الا بعد 300,000 سنہ، امام فرماتے ہیں بعض گناہگاروں کو 3 لاکھ سال بعد ہماری شفاعت ہوگی۔ کتنے؟ 3 لاکھ سال بعد۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا؟ وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں 3 لاکھ سال بعد بعض گناہگاروں کو ہماری شفاعت ہوگی۔ اللہ جانے وہ کون ہوں گے۔ اور بے نمازیوں کا تو ذکر کر دیا قرآن نے، وہ تو جائیں گے بھی جہنم میں، رہیں گے بھی جہنم میں، وہ اس قدر یہ گناہ عظیم ہے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 49 میں اور فرمایا وہ اس تذکرہ، اس تذکر اور یاد آوری سے روگرداں کیوں ہیں، یعنی وہ قرآن جیسی شفا بخشنے والی دوا سے کیوں فرار کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ نصیحتوں والی کتاب سے لوگ کیوں فرار اختیار کرتے ہیں، گویا وہ مثل وحشت زدہ ہو کر بھاگنے والے گدھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو قرآن سے اور نصیحت سے منہ موڑتے ہیں نا، یہ وحشت زدہ گدھوں کی مثل ہیں کہ جنہوں نے شیر یا شکاری کے فرار سے، شکاری کے ڈر سے یہ فرار ہوئے، یہ ہیں۔ تو لہٰذا تذکر نصیحت کے لیے آئیں، درس قرآن وقت پہ جب شروع ہو تو اس وقت آئیں، لہٰذا یہ ہے نہ کہ ہم کہیں کہ ہم تو وقت پہ ہم بعد میں جائیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مجالس میں جاتے ہیں، دروس میں جاتے ہیں، دیر سے ہم تبرک لے کر آئے، خدا گواہ یہ تبرک یہ کھائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اصلی تبرک قرآن اور آل محمد کی تعلیمات ہے، یہ تبرک ختم ہونے والا نہیں، ہماری زندگیوں کو سدھارتا ہے۔ تو لہٰذا جو قومیں صرف تبرک میں رہ جاتی ہیں ان کی عزت اتنی رہ جاتی ہے کہ یہ تبرک والے ہیں۔ بابرکت بنے زندگی، بابرکت تب بنے گی جب ہماری زندگی میں قرآن کی بہار ہوگی اور آل محمد کے فرمان کی بہار ہوگی۔ لہٰذا وقت دیجیے، مجالس اعزاء علماء پڑھے تو وقت پر تشریف لے جائیں، درس قرآن ہو تو وقت پر تشریف لے آئیں۔ تو لہٰذا مومن کی عظمت اور شان اسی میں ہے۔ تو آیت نمبر 52 میں فرمایا، بلکہ اس میں جو پیغام ہے، آیت کا صرف ترجموں پہ اکتفا کر رہا ہوں، فرمایا بلکہ ان میں سے ہر ایک اس بات کا منتظر ہے کہ اس کو علیحدہ اللہ کی طرف سے خط لکھا جائے، علیحدہ اس کو کوئی کتاب دی جائے۔ لہٰذا جو نبی آئے ہیں ہمارے پاس پیغام حق لے کر آئے، اسی کو تسلیم کریں، یہی ہمارے لیے حق ہے، علیحدہ سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسا وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کہتا ہے یہ آخرت سے نہیں ڈرتے، جیسا آیت نمبر 54 جیسا وہ کہتے ہیں یعنی قرآن کے بارے میں، ایسا نہیں ہے، وہ قرآن تو ایک تذکر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن تذکر ہے، نصیحت کا کتابچہ ہے، نصیحت نامہ ہے، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سابقہ قوموں پہ کیا گزری، انہوں نے اللہ کی کون سی مخالفت کی، اللہ کا عذاب کیوں آیا، قرآن پڑھیں۔ ہم صرف یہ نہ دیکھیں قرآن مشرکین کی مذمت میں آیا ہے، قرآن کافروں کی مذمت میں آیا ہے، قرآن منافقین کی مذمت میں آیا ہے۔ جو کافر کام کرتے تھے دیکھیں کہیں وہی کام ہماری زندگی میں تو نہیں، جو مشرکوں کے عقیدے ہیں کیا وہ ہماری زندگی میں تو نہیں ہے، منافقین والے جو کام تھے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ جو قرآن ان کی مذمت کر رہے ہیں وہی قرآن ہماری بھی مذمت کر رہے ہیں، ہمارے اس بد کرداری اور بد عملی کی۔ آیت نمبر 55 جو شخص چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، یعنی ایمان والے قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور آخری آیت میں فرمایا اور کوئی شخص نصیحت نہیں لیتا مگر یہ کہ خدا چاہے، اللہ توفیق بخشتا ہے۔ تو پھر مومن قرآن سے نصیحت لیتا ہے، وہ اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے، اللہ کی ذات۔ تو لہٰذا
ان آیات میں اللہ نے کافروں کی مذمت کی ہے اور ایمان والے ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے جو ہے یہ ایک پیغام دے رہے. سورہ مدثر کی یہ تمام آیات ہمیں بول بول کے یہ پیغام دے رہی ہیں کہ دیکھو اے مومنو، یہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں نازل ہوا، بلکہ یہ قرآن یہ عمل کے لیے نازل ہوا، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. ورنہ ایسا نہ ہو یہی قرآن میدان معاشر میں ہمارا شکوہ کرے. اس لیے قرآن میں سید رسول نے جو شکوہ کیا ہے اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، بیان کیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میدان معاشر میں رسول اللہ شکوہ کریں گے، بار الہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، ان کو زندگی سے نکال دیا تھا، صرف غلاف میں لپیٹ کے قرآن کو گھر میں رکھا تھا، اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور جو قرآن پر عمل نہیں کرتا، قرآن کو صرف پڑھتا ہے اور غلاف میں رکھتا ہے، سید الرسل فرماتے ہیں رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں، پڑھتے تو ہیں قرآن پر عمل نہیں کرتے. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن رحمت نہیں، قرآن لعنت کرتا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں. لہٰذا قرآن کو پڑھیے اور قرآن پر عمل کیجیے. پروردگارہ محمد و اہل بیت کی عصمت و طہارت کا واسطہ اس درس قرآن کو